والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا ایمان لمن لا عہد له، او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: آية المنافق الثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نہ خوش ہو اپنی کامیابی پر، نہ خوش ہو اپنی کامیابی پر، ہوتا یوں بھی دیکھا ہے کنارے پہنچ کر بھی سفینے ڈوب جاتے ہیں. ایک عورت کی نگاہ سے نہ دیکھ اہل ساحل، اہل طوفان کو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کنارے ڈوب جاتے ہیں. واجب الاحترام سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماں و بہن، تھوڑی سی آواز کھول. 23واں روزہ آخری عشرہ ہم نے ابھی سحری کا اختتام کیا ہے. رب کائنات سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین ثم آمین. چند روزہ زندگی میں آخرت کی بڑی بڑی محنتیں ہیں، جن میں سے آسان محنت یہ بھی ہے کہ دین سننا سنانا اور اس پہ عمل کرنا. آج کا ہمارا عنوان وعدے کی پاسداری کرنا، ایفاء عہد کرنا. جو کسی سے وعدہ کیا اس کی پابندی کرنا.
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایفاء عہد یہ بہت بڑا عمل ہے اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن مقدس فرماتا ہے کہ صادق الوعد تھے، وعدے کے بڑے سچے تھے۔ تو معلوم ہوا وعدے کا ایمان کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ ذرا سمجھنا کہ اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے پابند تھے، تو معلوم ہوا اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے۔ تو ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس میں یہ کمی ہے؟ کوئی سننے والا، سننے والی تو خدا را اس بری عادت سے باز آ جائے۔ اگر کسی کو ہے تو اس کو سمجھاؤ کہ یار کوئی وجہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے پہلی صفت یہ بیان کی کہ وعدے کے پابند تھے۔ اور پھر ایک اور چیز اس میں خیال کرنا، کان یامر اہلہ بالصلاۃ، ایک وعدے کے پابند تھے اور دوسرا اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اولاد میں سے ہے، تو وعدے کی پابندی کرنا بھی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ اور کتنی صفتیں تھیں ان میں ہم گن نہیں سکتے۔ اور دوسرا نماز کا آل کو حکم کرنا، بیٹا پوتے پوتی نماز کی پابندی کرو، چاہے وہ کہتے رہیں کہ دادا نانا قوالیہ کرتا ہے، چچا اور تایا قوالیہ کرتے ہیں، ماموں قوالیہ کرتا ہے، صبح صبح ہمیں نماز کے بارے میں کہتا ہے کان یامر اہلہ بالصلاۃ۔ یہاں ایک عالم دین بیٹھے ہیں سفید ریش، میں جب مشکوٰۃ شریف پڑھنے کے لیے گیا تو یہ میرے استاد جی کے پاس صرف پڑھتے تھے۔ پھر انہوں نے مغرب کے بعد میرے پاس کچھ پڑھنا شروع کیا۔ جب میں مڈیالے میں آیا تو میرے ساتھ یہاں آ گئے۔ اتنی محبت، پیار، اور زمانہ طالب علمی کے میرے شاگرد ہیں یہاں بیٹھے، مولانا عبد المالک صاحب۔ ہم جہاں پڑھتے تھے وہاں پانی کھاری تھا، تو یہ ایک لوٹا مٹی کا میٹھا بھر کے ممبر کے نیچے چھپا دیتے تھے، پھر وہ ہم دونوں بھائی پیتے تھے۔ یہ صرف پڑھتے تھے اور میں موقوف علیہ اور دورہ حدیث شریف کر رہا تھا۔ ان کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا کہ ہمارے استاد جی کے پوتے کو کرنٹ لگا، بڑا سخت کرنٹ، ہم گھبرا گئے۔ وہ چند دن پہلے یہاں آئی ہوئے تھے میرے پاس قاری انور صاحب، ہم گھبرا گئے۔ بڑے استاد شیخ الحدیث فاضل دیوبند رحمہ اللہ پوتے کی عادت کے لیے اپنے چوبارے سے نیچے گئے، تو مجھے ان کے پوتے نے بتایا کہ جب دادا جی آئے پہلی بات کی، انور نماز پڑھی تھی؟ جی ابا جی میں نے پہلے نماز پڑھی، کرنٹ بعد میں لگا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ جہاں جتنے بیٹھے ہو، آج میرا پوتا، حاجی عبدالرشید صاحب کا پوتا، حاجی حنیف صاحب کا پوتا، میرے بھائی اللہ دتا کا پوتا، اگر کچھ تکلیف ہو جائے ہمیں کتنی پریشانی ہوگی کہ سر میں درد ہے، بخار ہے، لیکن میرے استاد جی نے پوچھا ہی نہیں کرنٹ کیسے لگا، بچ گیا ہے۔
اے نماز پڑھی ہے؟ جی ابا جی میں نے پہلے نماز پڑھی ہوئی تھی پھر کرنٹ لگا۔ اب مجھے بتاؤ جو دادا نانا والد استاذ نماز کی پابندی کرا رہا ہے تو بہت خوش قسمت ہے۔ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، حضرت نماز کا حکم کرتے تھے اپنے اہل و عیال کو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آج کا جو موضوع ہے وعدے کی پابندی کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ وعدہ کر لیا تو اس وعدے کو نبھانا ہے، یقین کرنا۔ افسوس ہوتا ہے آپ چونکہ ان چیزوں سے الحمدللہ بچی ہوئی ہیں، ایمان ہے، جب لوگوں کے حالات سنتے ہیں ادھر وعدہ دعا خیر ادھر وعدہ توڑ دی۔ ایک آدمی کسی دفتر میں سروس کرتا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں صحیح ڈیوٹی دوں گا۔ ایک مسجد کا امام ہے، اس نے وعدہ کیا کہ میں صحیح فرائض سر انجام دوں گا۔ ایک نوکر ہے، اس نے اپنے مالک کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں پابندی کروں گا۔ تو لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس کی وعدے کی پابندی نہیں اس کا ایمان نہیں۔ مجھ سے پہلے دور میں مڈیالے میں حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے بورڈ والی مسجد میں آنا تھا۔ مجھے ساتھیوں نے بتایا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، حضرت نہ پہنچ سکے۔ مجھ جیسا مولوی ہوتا سست یا آج کا خطیب ہوتا تو 10 دن چارپائی سے نہ اٹھتا، بہانہ بن گیا تھا۔ آج ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، وہ عام گاڑی پہ سفر کرتے تھے، صرف 3 سیٹیں لے لیتے تھے، ایک ساتھ کوکب ہوتا تھا یہ نعت خان اور ایک سیٹ فالتو، اور حضرت سفر کر رہے ہیں۔ تو جناب دوسرے دن پٹیاں باندھی ہوئی تشریف لے آئے تقریر کرنے کے لیے۔ فرمایا وعدہ کیا تھا، مجبوری تھی، کل نہیں پہنچ سکے، آج پہنچیں گے اور تقریر ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ وعدے کی پابندی۔ آج کا مستری ہو، آج کا درزی ہو، آج کا کوئی کاروباری ہو، اگر اس چیز کا خیال کر کے اپنے فرائض سر انجام دے تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اس کی برکات عجیب ہوں گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا منافق دھرتی کا بدترین شخص ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ جہنم کے نچلے درجے میں جائیں گے۔ یہ منافق کون سا مراد ہے؟ اعتقادی، ایک عملی ہوتا ہے، پکا مسلمان ہے لیکن عمل نہیں کر رہا، وہ عملی ہے۔ یہ اعتقادی کے اعتقاد میں ایسا منافق کہ یہ کافر سے بھی آگے ہوتا ہے۔ اس کی اللہ نے سمجھانے کے لیے 2 مثالیں دی ہیں، مثلہم او کصیب من السماء، 2 مثالیں دی ہیں۔ اتنا برا انسان، اس کی 3 نشانیاں بتائیں منافق کی۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ کئی لوگ ہیں پرواہ ہی نہیں کرتے جھوٹ کی، اتنا رچا ہوا ان کی رگوں میں جھوٹ کہ پرواہ ہی نہیں ہے، قسمیں اٹھا دیتے ہیں جھوٹی، قسمیں سے آگے نکل کی قسموں سے طلاقیں اٹھا دیتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ اذا حدث کذب، منافق جھوٹ بولتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ ایک نشانی، خدا نخواستہ کسی میں جھوٹ کی عادت ہے، چاہے مفہوم غلط بیان کر دینا۔ میں کہا کرتا ہوں طالب علموں کو تربیت کرنی ہوتی ہے تو کمزور لوگ ہیں کہ یار اگر کوئی بات نقل کرو نا کسی کی تو شک ہو نا کہ اس نے ایسے نہیں کہا تو کہہ دیا کرو یار مفہوم یہ بنتا ہے، مفہوم یہ بنتا ہے، تاکہ وہ جھوٹ نہ بنے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک آدمی بچے کو کہتے ذرا بیٹا
چیز دیتا ہوں، ایسے کرتا ہے تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی لعنت اللہ علی الکاذبین میں آئے گا۔ جھوٹ مذاق میں بھی ناجائز ہے۔ 1 اپریل کو کیا ہوتا ہے، اس لیے مفتی صاحب نے اس دن وہ گرفت رکھتے ہیں، طائر تحیل ہے کہ فوراً آپ کو سمجھا دیا تھا، ماشاءاللہ آپ ان چیزوں سے بچی ہوئی ہیں، جھوٹی بات کرنا۔ ہمارے پنڈی گیر میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، مجھے یاد ہے نام غلام محمد تھا۔ 1 اپریل کو کسی نے آ کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے بیٹے کو کوئی اغوا کر کے لے کے جا رہا ہے، شوگر کے مریض تھے، دوڑ پڑے دکان کی طرف، راستے میں گرے، فوت ہو گئے۔ کتنا بڑا نقصان ہو، مرنا تھا، جانا تھا، لیکن یہ 1 اپریل کو یہ جو پروگرام ہوتا ہے جھوٹ والا، کتنا پھر آخر میں لکھ بھی دیتے آج 1 اپریل ہے، پہلے تو جھوٹ بولا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آگے فرمایا منافق آدمی جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کے پابند رہو۔ مجھے ایک دوست نے کہا کہ میں نے کسی کو پیسے دیے ادھارے، بعد میں ہماری دشمنی ہو گئی، اتنی دشمنی کہ جی چاہے کہ میں اسے فیر مار دوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بڑے جذبات ہوتے ہیں، فلاں کو گولی مارنی، فلاں کو گولی مارنی، فلاں کو گولی مارنی، جذباتی ہوتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، بلبلا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں اتنا سخت ناراض ہو گیا، اتنا سخت اس سے ناراض ہو گیا، لیکن میں نے جو پیسے دیے تھے بھاری رقم تھی اور کچھ عرصے کے لیے دیے تھے، میں نے پیسے پوچھے نہیں، ناراضگی چلتی رہی۔ جب ٹائم آیا نا کہ کل وعدہ ہے تو میں اس دن پیغام بھیجا کہ وعدہ آ گیا، پیسے دے دو۔ اس نے آگے سے پوچھا اتنی سخت ناراضگی میں کیوں نہیں پیسے پوچھے، تجھے ڈر نہیں تھا؟ اس نے کہا چونکہ وعدہ تھا، وعدہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ وعدے کی پابندی کرنی ہے، نتیجہ یہ نکلا وہ آ کے پاؤں میں پڑ گیا، مجھے معاف کر دے، میری ساری غلطی ہے۔ اس نے کہا کیا ہو گیا، تو کہتا تھا قیامت تک صلح نہیں ہوگی۔ اس نے کہا جس میں اتنی وعدے کی پابندی ہے کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن، اور وہ کہہ رہا نہیں میں پیسے نہیں مانگے، وعدہ جو تھا فلاں وقت لوں گا، تو نے کہا تھا دوں تھا، اس کی کتنی برکت نکلی ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو پھر خلاف ورزی نہ کرے۔ آج کا موضوع یہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا۔ آج میں نے دیکھا بہن کی خیانت کرتے ہیں، ماں باپ کی خیانت کرتے ہیں، پڑوسیوں کی خیانت۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے جو آنکھیں خیانت کرتی ہے اور جو سینے میں خیانت ہے، منافقت ہے۔ لیکن وہ خوش نصیب بھی ہیں کہ جو اپنے نہیں بیگانوں کی بھی خیانت نہیں کرتے۔ آج اپنے بھائی پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا ہے، غلط بیانیاں ہو جاتی ہیں، غلط فیصلے کرا لیتے ہیں۔ وہ خوش نصیب بھی ہیں علاقے میں لوگ پیسے رکھتے ہیں، یہ امانت اپنے پاس رکھ لے، یہ کوئی معمولی ڈپلوما اور معمولی عہدہ نہیں ہے۔ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت نہیں کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا ہے۔ پشاور میں ایک آدمی تھا، کسی کا 80,000 روپے دینا تھا، آج سے 45 سال پہلے، فوت ہو گیا۔ وہ رسا نے کہا کوئی نہیں دینے تھے، تیرا فراڈ ہے، تو تحریر دیکھو۔ اس نے کہا بھائی تحریر کوئی نہیں، اس نے دینے تھے، یہ نیکی اور ایمان کی برکت ہوتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اپنے سگے بھائی کی خواب میں آیا، خواب حجت نہیں ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کئی مقام، ایک دفعہ فرمایا فلاں آدمی میں نے خواب میں دیکھا ہے، سفید کپڑوں میں، دلیل ہے وہ جنتی ہے، یار بے فکر رہا کرو۔ خواب حجت نہیں ہے، پیغمبر کی خواب تو وہی ہوتی ہے، نیک آدمی کی خواب بھی ایک الہام ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس کے بھائی نے آ کے 80,000 روپے دے دیا۔ اگلے نے کہا اتنا جھگڑا فساد چلا، پھر کیوں دے دیا 80,000؟ اس نے کہا یار خواب میں بھائی ملا ہے، میں نے فلاں کے دینے 80,000، اس کو دے دینا۔ یہ اللہ مدد کرتے ہیں نا، یہ سب کچھ اللہ نے کیا، مدبر الامور اللہ ہے۔
اللہ پاک والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب اللہ کے راستے میں آدمی مجاہدہ کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، اللہ غیب سے مدد فرماتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستے انہیں دکھا دیتے ہیں۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ہم نے ابھی اس طرح نہیں دیکھا اللہ کی ذات کو اور شریعت کو اور نبی علیہ السلام کو جیسے دیکھنے کا حق ہے۔ تو فرمایا اذا اؤتمن خان، امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، خدا را اس بات کے پابند بن جاؤ کہ خیانت نہیں کرنی، لا ایمان لمن لا امانت له۔ اب اس آیت کا جو میں نے پڑھی ہے ترجمہ اور مفہوم سن لیں۔ لا یخیق المکر السیء الا بآلہ، بری تدبیر کسی کے بارے سوچنا، یار چند ساتھی مل کے ایسا پراپگنڈا کرو نا، فلاں حاجی ذلیل ہو جائے، فلاں مولوی ذلیل ہو جائے، فلاں چودھری ذلیل ہو جائے، فلاں جو عورت ہے نا بڑی حاجن بنتی ہے، اس کے بارے میں یہ پراپگنڈا چلا دو۔ یہ ہوتا ہے، اگر آپ کے اور میرے گھر میں نہیں ہے نا تو یہ نہ سمجھو نہیں ہے۔ ہم جتنے واقف ہیں، جس مسند پہ بیٹھے ہیں، لوگ مسئلے کے لیے آتے ہیں، لوگ عملیات میں آتے ہیں، شاگرد باتیں سناتے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں۔ بری تدبیر کسی کے بارے میں سوچنا، ایسے کرو، ایسے بھی دنیا میں واقعات ملیں گے، چلو یار مل کے ایسے کرتے ہیں، فلاں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایسے ہو جائے گا تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا۔ ایسے لعنتی لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا میں۔ فرما لا یخیق المکر السیء، بری تدبیر گھیرا نہیں کرتی، اس کا وبال نہیں ہوتا الا بآلہ، مگر آل پہ۔ یہ شیعہ لعنتی، آج میری اور آپ کی ماں کو کوئی اگر کچھ کہے تو ہم اس کے دشمن ہوں، ویر پڑ جائے گا۔ اس ماں سے 1000 گنا زیادہ ہماری عزیز محبوب ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان پہ جنہوں نے بہتان لگایا، آج بہتان کا وبال ان پہ ہے، اپنے سینوں کو زخمی کرتے ہیں، زنجیر مارتے ہیں۔ ہم پھر وہاں یہ آیت پڑھتے ہیں لا یخیق المکر السیء الا بآلہ، بری تدبیر آدمی پہ حملہ کرتی ہے۔ یہاں بزرگ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جتنا کسی چیز کو دباؤ گے نا وہ استادی ایسے ابھر کی آئے گی۔ تو برا مکر اور تدبیر جس کے بارے میں کرو گے وبال اپنے اوپر آئے گا۔ اور یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ رات میں کہہ رہا تھا، نہ ہمیں عادت ہے اٹیچ موبائل کی، نہ ہم نے سیکھا ہے، نہ ہمیں شوق ہے۔ جب گھر جاتے ہیں تو کوئی کتاب کھول لیتے ہیں، دفتر میں آتے ہیں تو کتاب کھول لیتے ہیں، کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی کتاب دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی نشانی رہے۔ اللہ نے ہمارا ذہن اس طرف لگایا ہے، اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ مفسرین لکھتے ہیں 3 کام ایسے ہیں کہ وبال کرنے والے پہ آتا ہے، اگلے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک ہے ظلم کرنا۔ کسی پہ ظلم کرو گے وہ تو اپنا وقت گزار کے چلا جائے گا، لیکن اس کا وبال آئے گا، وبال آئے گا، دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ایک جگہ کسی نے دھوکے سے قتل کیا، پتہ نہیں چلا، 45 سال گزر گئے، اٹک کی بات ہے، پھر وہ پتہ چلا اور اس آدمی پہ وبال آیا، تو وہاں پھر اس فقیر نے آیت پڑھی لا یخیق المکر السیء الا بآلہ۔ 45 سال چھپی رہی وہ بات، لیکن قرآن کی بات سچی ہے، پھر وہ وبال آیا اگلے پہ کہ نشان عبرت بن گیا۔ تو ظلم، اس کا وبال ظالم پہ آتا ہے، چاہے کچھ دیر کے بعد آئے، آتا ضرور ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ بہتان لگانا، اس کا وبال بھی لگانے والے پہ آتا ہے۔ میرے بڑے پیارے دوست، میں بڑی دعا کرتا ہوں ان کے لیے، رمضان انسپیکٹر صاحب مرحوم مغفور، وہ ایک سادی سی بات کرتے تھے، 16 پارے میرے پاس ترجمہ پڑا تھا۔ کہتے استاد جی بہتان میں آدمی نکھرتا ہے۔ ہم گپ لگا رہے ہوتے تھے، بہتان میں تو آدمی نکھرتا ہے، تو بہتان لگاؤ گے وبال اپنے اوپر آئے گا، فلاں ایسی، فلاں ایسی، فلاں ایسا، فلاں ایسا، وہ جیسا بھی ہے وبال اپنے اوپر آئے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ جس کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی ہے دلیل بنانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ وعدہ خلافی کرو گے نا، اگلا تو بیچارہ چپ کر جائے گا، رشتے کا جواب دے دیا،
وعدہ کر کے پیسے نہ دیے، تنخواہ رکھ کے پھر نہ دی، کسی کو دھوکہ دیا، لا یخیق المکر السیء الا بآلہ، یہ جو وعدے کی پاسداری نہیں کی ہے نا، اس کا وبال آئے گا، چاہے آج آئے چاہے کل ہے۔ میرا بیٹا نہیں پوچھے استاد جی ہم تو بڑے پابند ہیں، کوئی ایسی چیز بھی بتاؤ شاید پتہ نہ چلے تو آدمی سے وعدہ خلافی ہو جائے۔ تو فقیر کیا کہتا ہے، میں بیضاوی پڑھتا تھا نا، بہت مشکل ہے، شروع کی تو میں پہنچا ادھر اولئک هم المفلحون تک، شوال میں شروع کی اور یہاں پہنچا تو شعبان ہو گیا، سال مکمل ہو گیا۔ یہ عبد المالک صاحب وہاں ہوتے تھے، یہ صرف پڑھتے تھے۔ تو استادوں نے پوچھا عبد المالک کو بولا کدھر ہے؟ طالب علم تھے، انہوں نے کہا جی وہ حبیب الرحمن کے ساتھ بیضاوی پڑھ رہا ہے۔ تو استاد ہنس پڑے، ان کو اتنی شوق تھی اس وقت، تو مجھے یہ استاذوں کا دور یاد آ گیا۔ تو یاد رکھنا لا یخیق المکر السیء الا بأہلہ، وعدے کی خلاف ورزی کرو گے اس کا وبال انسان پہ آئے گا۔ تفسیر بیضاوی والے نے اس مسائل میں اتنی تفصیل کی ہے ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، آپ لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے بہتان لگانا وبال آئے گا، کہہ دیا کرو کہ قرآن نے کہا ہے، وعدہ خلافی کرو گے وبال آئے گا، ظلم کرو گے وبال آئے گا۔ آج کی ساس جتنی بھی ولی اللہ بنے اگر بہو پہ کر رہی ہے نا زیادتی، وبال آئے گا۔ آج کی بہو اگر ساس سسر پہ، وبال آئے گا اس کے ستانے کا اور ظلم کرنے کا۔ بھائی پہ ظلم کر رہا ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ تو اگر نعیم کے استاد جی کو بتاؤ کون سا وعدہ، تو یاد رکھنا یہ جو ہم نے عالم ارواح میں الستُ بربکم وعدہ کیا تھا نا، اللہ نے سب سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سارے کہہ کے آئے ہیں بلا اللہ تو رب ہے۔ تو آج اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، عالم الغیب، حاضر و ناظر، 11ویں 12ویں، نظر نیاز، منت منوتی، لجپال غیر اللہ کو کہو گے، چاہے زندگی میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، یہ جو عالم ارواح میں کی تھی یہ بہت بڑی وعدہ خلافی کر رہے، ادھر کالو بلا اور ادھر پھر شرک کر رہے، اس کا وبال آئے گا۔ کل انشاءاللہ اگلا موضوع شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔